یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اعجازہ اختر سے خبریں سنیے۔ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے تحت 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پھیلے ہوئے 93 لوک سبھا حلقوں میں درمیانی درجے سے بھاری ووٹنگ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے احمد آباد کے نشان ودیالیہ کے پولنگ مرکز سے آج صبح اپنا ووٹ ڈالا۔ انہوں نے تمام شہریوں سے جمہوریت کے اس انتخابی تہوار میں جوش و خروش سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ واضح رہے کہ آج گجرات کی 25، کرناٹک کی 14، مہاراشٹر کی 11 اور اتر پردیش کی 10 سیٹوں کے علاوہ مدھیہ پردیش کی 9، چھتیس گڑھ کی 7، بہار کی 5، آسام اور مغربی بنگال کی 4 سیٹوں، گوا اور دادر نگر حویلی اور دمن کی 2 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ کے احسن اور پرامن انعقاد کے لیے تمام لازمی انتظامات کیے ہیں۔ 1,85,000 پولنگ اسٹیشنز پر 18,50,000 پولنگ اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی الیکشن وزٹر پروگرام کے ایک حصے کے طور پر 23 ممالک کے 75 مندوبین 6 ریاستوں میں پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج 17 کروڑ سے زیادہ رائے دہندگان 1,331 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ جن اہم امیدواروں کی سیاسی تقریر کو آج ای وی ایم میں مہر لگ جائے گی، ان میں بی جے پی کے سینئر لیڈر امت شاہ، منسکھ منڈاویا، جیوترادتیہ سندھیا، پرہلاد جوشی، شیوراج سنگھ چوہان، بسوراج بومائی، کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ اور سماجوادی پارٹی لیڈر ڈمپل یادو شامل ہیں۔ 25 مئی کو لوک سبھا انتخابات کے چھٹے مرحلے کے لیے داخل کیے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج ہو رہی ہے۔ امیدوار کل شام تک نام واپس لے سکتے ہیں۔ دریاسنا الیکشن کمیشن کی طرف سے آج 7ویں اور آخری مرحلے کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ امیدوار اس ماہ کی 14 تاریخ تک نامزدگی کے کاغذات داخل کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس مرحلے کے تحت 1 جون کو 57 لوک سبھا نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ دریاسنا 13 مئی کو لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے اور دیگر مراحل کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ سیاسی قائدین زیادہ سے زیادہ ووٹران کو امیدواروں کے حق میں کرنے کے لیے مختلف روڈ شوز، عوامی جلسوں اور ریلیوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ چوتھے مرحلے کے تحت جموں کشمیر کی سری نگر لوک سبھا نشست کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے، جس کے لیے چناؤ مہم میں روز بروز شدت آ رہی ہے۔ مقامی لیڈر اور امیدوار متعلقہ منشور اور موقف عوام تک پہنچا کر انہیں اپنے حق میں کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے نے لوک سبھا انتخابات کے لیے سری نگر پارلیمانی حلقے اور بارہمولہ پارلیمانی حلقے کے لیے بترتیب 13 اور 20 مئی کو ہونے والی ووٹنگ کے سلسلے میں انتخابی تیاریوں کا ضلع بڈگام میں متعلق افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام علاقوں میں سویپ مہم چلانے اور انتخابات میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے اے آر اوز سے کہا کہ وہ ای ایم ایس پر ڈیٹا کی مناسب اپلوڈنگ کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے الیکشن سے متعلق سرگرمیوں کی وسیع تشہیر کی بھی ہدایت دی۔ میٹنگ میں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بڈگام اکشے لابرو نے ضلع میں انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے مجموعی انتظامات کے حوالے سے ایک تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ ڈی ای او نے یقین دلایا کہ ضلع میں آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کرائم برانچ ہیڈ کوارٹر جموں میں کرائم اینڈ کرمنل ٹریکنگ نیٹ ورک اینڈ سسٹم میں نئے فوجداری قوانین کے نفاذ پر ماسٹر ٹرینرز کا 5 روزہ تربیتی کورس کل سے شروع ہوا۔ ایس ایس پی امرجیت سنگھ نے CCTNS میں نئے فوجداری قانون کے نفاذ پر کورس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے تمام شرکاء کا خیر مقدم کیا اور CCTNS میں نئے فوجداری قوانین کے مؤثر نفاذ کے لیے ضلع و نگر افسران اور اہلکاروں کو تربیت دے کر پروگرام میں سرگرمی سے حصہ لینے اور تربیتی مشن کی سربراہی کرنے کے لیے کہا۔ واضح رہے اس تربیتی کورس میں جموں زون کے مختلف اضلاع کے 22 افسران اور اہلکار شرکت کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ بھارت کی ترقی نے بے مثال اقتصادی اور سماجی تبدیلی سے نئی رفتار اور پیمانے حاصل کیے ہیں اور آج ہمارا ملک دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ وارانسی میں 21ویں صدی اور آتم نربھر بھارت کے موضوع پر ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج سماج کے لیے واحد منتر نیشن فرسٹ ہے اور قومی اہداف کے اجتماعی حصول اور لوگوں کے لیے مساوی مواقع نے ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنایا ہے۔ لیفٹیننٹ
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ تعلیمی شعبہ ثقافت، انسانیت، روحانیت اور معیار زندگی کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اقدار جامع ترقی کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔